کانٹے دار دموں والی شپکلی جسے مستگیر بھی کہا جاتا ہے، شپکلی کے خاندان ایجامائڈی سے تعلق رکھنے والی ایک درجن سے زیادہ پرجاتیوں میں سے کوئی بھی ریڑھ کی ہڈی والی شپکلی شمالی افریقہ سے ہندوستان تک بنجر اور نیم خشک رہائش گاہوں میں رہتی ہے۔ وہ چوڑے سروں اور مضبوط جسموں والی اعضاء والی شپکلی ہیں اور زیادہ تر بالغ لمبائی میں تقریباً 25 سے 30 سینٹی میٹر یعنی کہ 10 سے 12 انچ تک بڑھتے ہیں۔ ان کی مضبوط دم متعدد حفاظتی ریڑھ کی ہڈیوں سے لیس ہوتی ہے جو زیادہ تر شکاریوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ کچھ کانٹے دار دم والی شپکلی جزوی طور پر اپنے بلوں میں داخل ہو کر اپنا دفاع کرتی ہیں اور پھر اپنی بے نقاب دموں کو اپنے دشمنوں پر ایک طرف سے کوڑے مارتی ہیں۔ تمام انواع انڈے دیتی ہیں اور بالغوں کے طور پر بنیادی طور پر سبزی خور ہیں۔ اس کو اسپائنی ٹیلڈ شپکلیوں کی ایک اقسام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان، بھارت اور افغانستان میں غیر مساوی تقسیم میں رہتی ہیں۔ یہ واحد شپکلی ہیں جو سبزی خور ہے اور بنیادی طور پر راجستھان کے صحرائے تھر اور گجرات میں تقسیم کی جاتی ہے۔ کانٹے دار دموں والی شپکلی کی کھالیں پتھریلی پہاڑیوں میں پتھروں کے نیچے گہری دراروں اور خلا میں رہتی ہیں۔ وہ درختوں کے کھوکھلیوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور دن کے وقت متحرک رہتے ہیں۔ وہ مکڑیوں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنی چپٹی زبانوں پر چپکنے والی چپچپا کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ اسپائنی ٹیل شپکلی روزانہ یا دن بھر متحرک رہتی ہیں۔ وہ تنہا جانور ہیں اور ملن کے مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ شپکلی اپنے جسم کے درجہ حرارت کو سورج کی گرم شعاعوں میں ٹہلنے سے کنٹرول کرتی ہیں اور دوپہر کی گرمی کے دوران اس میں پناہ لیتی ہیں۔ اس پالتو جانور کی الگ تھلگ فطرت قید میں ایک شرمیلی طبیعت میں حصہ ڈالتی ہے۔ جب آپ ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ تر کانٹے دار دموں والی شپکلی چھپ جائیں گی، تاہم کچھ ایسے ہیں جو نرمی سے ہینڈلنگ برداشت کریں گے اور کچھ اپنے مالکان کے ہاتھ سے سیدھا کھا لیں گے۔ ان شپکلیوں کی عمر لمبی ہوتی ہے اور یہ قید میں 20 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ انہیں اپنا نام اپنی دم پر موجود تیز کانٹے دار ترازو سے ملتا ہے جسے وہ شکاریوں سے اپنے دفاع کے طور پر بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ثقافتوں میں کانٹے دار دموں والی شپکلیوں کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ شپکلیوں پر بیگٹ اور کالے دبے اسے آس پاس کی چٹانوں کی شکلوں میں گل مل جانے میں مدد دیتے ہیں۔ یورومسٹکس اپنی کانٹے دار دم کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مضبوط اور عضلاتی ہوتی ہے اور اپنے مخالف پر جولنے کے لیے دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ ہڑتال اور نقصان پہنچانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ شپکلی اسلام میں جو ہے وہ حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلم نمبر 3608 صحیح بخاری نے روایت کی ہے۔ بہت سی شپکلیاں زمین پر رہتی ہیں لیکن کچھ درختوں میں رہتی ہیں اور دیگر گڑے ہیں۔ تمام رینگنے والے جانوروں کی طرح شپکلیاں بھی سرد خون والے جانور ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر شپکلیوں کی دم لمبی ہوتی ہے اور وہ 4 ٹانگوں پر گھومتی ہیں لیکن کچھ ٹانگوں کے بغیر اور سانپ جیسی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ شپکلیاں بھی ہیں جو جلد کے پروں کی طرح کے لوتھڑے پہ ہوا میں گھوم سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی شپکلی ہے جسے سانڈا کا تیل نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس تیل کو مسلز کی مالش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلز کی مضبوطی کے لیے۔ پتلی شپائی اور کیلشیم کے ذخائر کی کمی شپکلی کی جلد کو لچکدار اور نئی شکل دینے یا کاٹنے میں آسان بناتی ہے، یعنی ڈرمل اور دیگر ہیوی ڈیوٹی ٹولز کے ساتھ کم ڈرامہ ہوتا ہے تاکہ جلد کو سلائی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ کامیاب ملاپ صرف اس صورت میں ہوگا جب عورت قبول کرے، اگر وہ ہے تو وہ اپنی دم اٹھائے گی اور اسے جمع کرنے کی اجازت دے گی۔ ملاوٹ بند اور 5 دن تک ہو سکتی ہے۔ یہ جوڑا طویل مدت تک ملاپ کی حالت میں بند نظر آئے گا۔ نر عورت کا سر اپنے منہ میں رکھتا ہے اور اس کے کلوکا میں نطفہ جمع کرتا ہے۔ ملن کے بعد وہ گھنٹوں تک ایک ساتھ مڑے ہوئے رہ سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر ان کی جنسی اعضاء پر ریڑھ کی ہڈی، کانٹے اور نوبس کی وجہ سے شپکلی ناقابل یقین جانور ہیں اور یہ ان کی تولیدی صلاحیت میں نمایاں ہے۔ افزائش کے موسم میں دیگر شپکلیوں کے ساتھ بات چیت کرنا خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے اور مطالعات نے اس دوران غدود کی سرگرمیوں میں اضافہ دکھایا ہے۔ دیوار کی شپکلیوں کے لیے ملن کا موسم اپریل سے جون تک ہوتا ہے۔ اسپائنی ٹیلڈ شپکلی خطرناک نہیں ہوتی، وہ عام طور پر اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہیں اور عام طور پر انسانی رابطے سے گریز کرتے ہیں، تاہم جب انہیں دھمکی دی جاتی ہے تو اپنے جملہ آور اپنی طاقتور دم کو کوڑے مار سکتے ہیں۔ زیادہ تر شپکلی حقیقت میں انسانوں کے لیے بے ضرر ہوتی ہیں، جیسا کہ زیادہ تر کشوے ہیں، تاہم دونوں گروہوں کے کچھ ایسے ارکان ہیں جو اپنے بے بس انسانوں کو مار سکتے ہیں، معذور کر سکتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں
یا کم از کم ہلکی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ چھپکلی در حقیقت زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ کافی جارحانہ ہوتی ہیں۔